آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 218، ہجرت حبشہ، حصہ نہم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، حصہ سوم۔ حقیقت اسلام کے بارے میں شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب، حصہ اول۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئے: اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے اور بدکاریاں کیا کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتے، ہم میں سے طاقتور غریب کو کھا جایا کرتا۔ ہمارا یہ ناگفتہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں ایسا رسول بھیجا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی صداقت، امانت اور عفت سے بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور وہ پتھر اور بت جن کی پوجا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ان کی بندگی کا پٹا اپنے گردن سے اتار پھینکے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمسایوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آئیں، برے کاموں سے اور خون ریزیوں سے باز رہیں۔ اس نے ہمیں فسق و فجور، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمتیں لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ نیز اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تعلیمات کو بڑی تفصیل سے گن گن کر پیش کیا، پھر فرمایا: چنانچہ ہم نے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، ہم ان پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حکم وہ لے کر ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان کی پیروی کی۔ ہم صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جن چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہم ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور جن کو ہمارے لیے حلال کیا ان کو ہم حلال سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ جرم ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم نے ہم پر زیادتیاں کی، ہمیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں اور ہمیں اپنے دین سے روگرداں کرنے کے لیے فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر بتوں کی پوجا شروع کر دیں، اور جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر جبر و قہر اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ہم پر جینا حرام کر دیا اور ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے باز رکھا، تو ہم اے بادشاہ سلامت اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں چلے آئے۔ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر ہم نے آپ کو پسند کیا اور آپ کی پناہ کو ترجیح دی۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے زیر سایہ ستایا نہیں جائے گا۔ نجاشی نے کہا: جو کتاب اللہ کی طرف سے آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، کیا اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہاں مجھے یاد ہے۔ نجاشی نے کہا کہ مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی۔ وہ کیا سہانا منظر ہوگا، نجاشی کا دربار ہے، اس کے امراء اور مذہبی پیشوا اپنے زر نگار کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مکے کے 2 سفیر بھی وہاں موجود ہیں۔ اس اجنبی ماحول میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انوار کی کیسی رم جھم برسی ہوگی۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور نجاشی پر اور عیسائی علماء پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کتابوں کے اوراق ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ جب آپ تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے اپنی رقت پر قابو پاتے ہوئے کہا: بخدا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ایک ہی شمع کی شعاع ہے اور ایک ہی چشمے کی موجیں ہیں۔
پھر نجاشی نے ان دونوں سفیروں کو مخاطب کر کے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں ان لوگوں کو کبھی آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب وہ دونوں خائب و خاسر وہاں سے نکلے تو عمرو بن العاص نے اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ کو کہا، کل میں ان کے بارے میں ایک ایسی چال چلوں گا جو ان کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دے گی۔ عبداللہ نسبتاً رحم دل تھا، اس نے کہا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں، آخر وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لیکن عمرو بن العاص نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ کل وہ پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات اسے بتائے گا جسے سن کر نجاشی ان پر غضبناک ہو کر انہیں عبرتناک سزا دے گا۔ دوسرے روز بادشاہ جب اپنے دربار میں اپنے تخت پر آ کر بیٹھا تو عمرو بن العاص نے آگے بڑھ کر اسے کہا، جہاں پناہ، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حق میں بڑی نازیبا باتیں کرتے ہیں، آپ انہیں بلا کر پوچھئے تاکہ آپ کو ان کے عقیدے کا پتہ چل جائے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دوسری طلبی پر ہمیں بہت فکر لاحق ہوا۔ پھر سارے مسلمان اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کوئی سوال کیا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ قوت ایمانی نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا۔ انہوں نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا، بخدا ہم اس سوال کا وہی جواب دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہ طے کرنے کے بعد سب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نجاشی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے دربار میں جب پہنچے تو نجاشی نے جھٹ یہ سوال پوچھا، ماذا تقولون فی عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ خطیب اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑی جرأت و دلیری سے فرمایا، نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم هو عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاها الى مریم العذراء البتول۔ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے، آپ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری اور عبادت گزار حضرت مریم علیہ السلام کو القاء کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ ما عدا عیسیٰ ابن مریم ما قلت هذا العود، کہ بخدا جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہیں، جبکہ آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔